الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ یاسین کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ 2 نشستوں میں سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کے مضامین آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، جس میں قرآن کریم کی صداقت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مضمون بھی ضمناً ذکر کر دیا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دین کی دعوت اور تبلیغ میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ جل شانہ نے سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس بستی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہاں پر بھی مبلغین دین کی دعوت اور دین کا پیغام لے کر گئے، لیکن ان بستی والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان بستی والوں کے ساتھ پھر کیا ہوا، اور جن لوگوں نے دین کی دعوت اور دین کا پیغام پہنچایا ان کو اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا۔ آج کی نشست میں اس حوالے سے چند اہم گزارشات کو آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ آغاز اس واقعے کا جن الفاظ سے ہوتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ بات اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کے سامنے آپ قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی مکہ کے مشرکین، مکہ کے جو کفار ہیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے سامنے ایک بستی والوں کا قصہ بیان کر دیجئے، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والے اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بستی کون سی تھی؟ بھائی یہ ذرا بچوں کو بھگا کے آؤ، اور آپ ذرا نا تھوڑی سی ڈیوٹی دے دو کہ کوئی بچہ مسجد میں نہ آئے، چھوٹا بچہ۔ میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ سمجھا کے تھک جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں لوگوں نے کیا ایک مذاق سمجھا ہوا ہے، ایک تماشا سمجھا ہوا ہے۔ میری تو خود سمجھ سے باہر ہو گیا یہ معاملہ۔ 5 نمازیں پڑھاتا ہوں، 5 نمازوں میں سے 3 مرتبہ کہتا ہوں بھائی ماسک پہن کے آؤ، ماسک پہن کے آؤ، ماسک پہن کے آؤ، لیکن جناب پھر وہی کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی اس قوم کے حال پہ رحم کرے۔ آخری 5 منٹ انشاءاللہ تھوڑا سا آپریشن ہوگا اسی مضمون پہ انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ بستی کہاں کی بستی تھی اور یہ بستی والے کون تھے؟ اس کے متعلق محدثین نے، مفسرین نے کچھ روایات ذکر کی ہیں، میں مختصر ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر کے پھر بات کو آگے چلاؤں۔ اس بستی کا نام تھا انطاکیہ، الف نون طا الف کاف یا ہا، انطاکیہ، اور مورخین نے لکھا ہے کہ شام کے علاقے میں یہ ایک بستی آباد تھی، اور اس کی آبادی کوئی نئی آبادی نہیں تھی، بلکہ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم نے اس بستی کو آباد کیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا ان سے بھی پہلے یہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر مبلغین آتے رہے، مرسلین آتے رہے، تو اللہ جل شانہ نے ایک مخصوص وقت میں، وہ کس تاریخ کو آئے تھے، کس وقت میں آئے تھے، اس کا تذکرہ نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے۔ اور میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کا یہ ایک خاص اسلوب ہے کہ جب قرآن کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو قرآن نہ اس واقعے کی تاریخ بیان کرتا ہے نہ اس واقعے کا محل وقوع بیان کرتا ہے۔ یہ جو تواریخ آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں یا محل وقوع ذکر کیا جاتا ہے، یہ مؤرخین کی روایات سے لے کر آپ کے سامنے علم میں اضافے کے لیے بیان کر دی جاتی ہیں، وگرنہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ صرف واقعہ اور واقعے سے حاصل ہونے والے نتائج کو ذکر کرتا ہے۔
تو انطاکیہ بستی ہے، شام کے علاقے کی یہ بستی ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذ جاء المرسلون، ہم نے وہاں پر پیغام بھیجنے والوں کو بھیجا. اب یہ مرسلون کون تھے؟ آیا یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ باقاعدہ پیغمبر تھے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین تھے. تو بہرحال جو بھی ہوں، ہمیں ان کے کام کو دیکھنا ہے اور ان کے بلند مقام کو دیکھنا ہے. آئیے اب قرآن کو پڑھتے ہیں کہ قرآن اس حوالے سے کیا ذکر کرتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، مثال بیان کر دیجئے ایک بستی والوں کی کہ جن کے پاس پیغمبر آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. پہلے اللہ تعالی نے دو مبلغین کو بھیجا. ان دو مبلغین نے جب جا کر اس قوم والوں کو دعوت کا پیغام، تبلیغ کا پیغام پہنچایا تو فکذبوہما، انہوں نے حسب سابق ان دونوں مرسلین کی تکذیب کی کہ ہم تمہیں اللہ کا فرستادہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تمہیں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مانتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ پاک ارشاد فرمانا ہے کہ فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. تو ہم نے ایک تیسرا مرسل ان کے درمیان میں بھیج دیا، ان کی تائید کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے. تو اب یہ کتنے ہو گئے؟ 3. تو جب 3 ہو گئے تو ان تینوں نے جا کر اس تیسرے والے نے بھی اس قوم والوں کے سامنے کیا پیغام رکھا کہ انا الیکم مرسلون، کہ بھائی ہم تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. تو جب انہوں نے اپنی اس پیغمبری کا یا اپنے مرسلین کا یا اپنے مبلغ ہونے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ما انتم الا بشر مثلنا. اس آیت سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل پیغمبر تھے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ ہم تمہارے دعوی پیغمبریت کو تسلیم نہیں کریں گے. دلیل کیا ہے ہمارے پاس کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم بھی ہماری طرح کے بشر ہو، تم بھی ہماری طرح کے بشر ہو. یعنی ان کا نظریہ خود صاف تھا اور ان کی اپنی فکر اور اپنی سوچ یہ تھی کہ جو بشر ہو وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہو سکتا. یہ فکر آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. تو ان کی فکر کیا تھی کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم اللہ کے پیغمبر ہو ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ اس لیے کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہماری طرح کے بشر ہو، تم کیسے پیغمبر ہو سکتے ہو؟ اور دوسری دلیل کیا تھی ان کی کہ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، تمہارے ہاتھوں کوئی کرامت صادر نہیں ہو رہی، کوئی معجزہ صادر نہیں ہو رہا، کوئی تماشا کر کے دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے کہ ہاں بھائی تم اللہ کے پیغمبر ہو. اب یہاں پر ایک دو باتیں سمجھ لیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ مشرکین اور منکرین کے لیے رسالت کو ماننے یا رسالت کو تسلیم کرنے میں ہمیشہ دو ان کے اعتراضات رہے ہیں. دو ان کے ہمیشہ. ایک اعتراض تو یہ کہ بھئی تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو لہذا تم پیغمبر نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ اگر انسانوں میں سے ہی کوئی پیغمبر آنا ضروری ہے تو کسی ٹھاٹ باٹ والے کو پیغمبر بنانا چاہیے. یہ کیا اللہ تعالیٰ کسی غریب اور مسکین کو اٹھا کر پیغمبر بنا دیتے ہیں؟ قرآن میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا بھی انکار کرنے والے وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بھائی یہ قرآن جو اترا ہے کہ یہ کسی بڑی شخصیت کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا؟ نبوت اور رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے ایک یتیم کا ہی کیوں سہارا لیا؟ مکہ کے ایک یتیم کو ہی اللہ نے کیوں منتخب کیا؟ کسی امیر کبیر اور بڑے ٹھاٹ باٹ والے کسی سردار اور رئیس پر یہ قرآن اترنا چاہیے تھا؟ تو منکرین کے لیے ہمیشہ سے یہ دو چیزیں رسالت کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ایک انسان کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے. ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے پیغمبر پر یہ اعتراض کیا کہ یہ تو پیغمبر کھاتا بھی ہے،
یہ تو پیتا بھی ہے، یہ تو بازاروں میں بھی جاتا ہے، یہ اپنی دوسری ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، یہ نکاح بھی کرتا ہے، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش بھی ہو رہی ہے، تو یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسانوں کو ہی زمین پر اتارا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے فرشتے نہیں آ سکتے زمین پر، کیوں بھائی؟ کامن سینس کی بات ہے۔ فرشتے کھاتے ہیں، فرشتے پیتے ہیں، بولے بھائی نہیں۔ فرشتوں کو نیند آتی ہے؟ نہیں۔ فرشتوں کے ساتھ اور دوسرے بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ لگے۔ فرشتوں کو نہانے کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے، روزے کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ساری ضرورتیں تو ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جب یہ ساری کی ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو ان ضرورتوں کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے وہی آئے گا جو خود ان ضرورتوں کا محتاج ہوگا۔ جس کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہ ہو وہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ فرشتہ مجھے کیا آ کے سکھائے گا کہ بھئی کھانے پینے کے کیا آداب ہیں؟ فرشتہ مجھے کیا آ کے سکھائے گا کہ بھئی غسل کے کیا طریقہ ہے؟ فرشتہ مجھے کیا آ کے سکھائے گا کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے نہیں پڑھنی ہے؟ فرشتہ مجھے کیسے سکھائے گا کہ بھئی میں نے تجارت کیسے کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی ہے؟ یہ تو میری ضرورت ہے۔ تو میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میرے جیسا ہی کوئی آئے گا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ عام آدمی سے بہت اونچا ہوگا، اتنا اونچا ہوگا، اتنا اونچا ہوگا کہ فرشتے بھی اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ بات تو مسلم ایک حقیقت ہے۔ تو ان کا بنیادی اعتراض کیا تھا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، بھائی ہم تمہیں اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، اور کیا کہنے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی معجزہ ہی نہیں نازل کیا، کوئی اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر ہی نہیں آئے تم، تب تم ہمیں اللہ کا پیغمبر مانے۔ یہاں پر ایک اصول ہمیشہ کے لیے ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا فرماتے ہیں یا کسی ولی کو کوئی کرامت عطا فرماتے ہیں تو وہ اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس میں معجزہ دکھانے میں یا کرامت دکھانے میں کسی نبی یا کسی ولی کو اپنی ذات کو کوئی دخل اور اپنی ذات کا کوئی اختیار اس کو حاصل نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو نبی معجزہ دکھا دے گا، جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کا حکم ہوا تھا تو مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے تھے۔ اللہ کا حکم نہیں تھا تو سفر ہجرت میں ساری کی ساری مشقتیں بھی برداشت کی تھی، ساری کی ساری تکلیفیں بھی برداشت کی تھی۔ اگر نبی کا اپنا اختیار ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوا کو حکم دیتے کہ بھئی مجھے مکہ سے اٹھاؤ اور مدینہ پہنچا دو، نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ وہاں پر اللہ پاک نے معجزہ ضروری سمجھا، دکھلا دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کروانا ضروری سمجھا، اسباب کو اختیار کروایا۔ بات کچھ پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی، یا اوپر سے تو نہیں گزر رہی؟ تو انہوں نے 2 اعتراض کیا کیے کہ جی آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ اب ان پیغمبروں کا جواب بھی سن لیں۔ پیغمبروں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، بھائی تمہارے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ انا الیکم لمرسلون، ہم واقعتاً اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تم مانو یا نہ مانو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو تم تک پیغام پہنچانا ہے، آگے تم عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو بھائی یہ تمہاری مرضی ہے۔ ہم تو واضح جو سیدھا سیدھا سا پیغام ہے، بھائی نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، تراویح پڑھو، دوسرے جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو پورا کرو، ہمارا کام تو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ کسی کو گھول کر پلا دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ لطیفے آپ کو سناتا رہتا ہوں، بڑے فون آتے ہیں، وہ جی مول صاحب مسئلہ بتا دیں، مسئلہ بتا دیا، وہ جی آپ کا جواب سے ہم مطمئن نہیں ہوئے، تو بھائی نہ ہو مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری کیوں بھائی؟ مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جواب دینا، مسئلہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، وہ بتا دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات کی نہیں آ گئی ہے؟ اب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ جی وضو کرنا جو ہے بڑی مشقت کا کام ہے،
مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کروں تو ظاہری سی بات ہے ہم یہی مسئلہ بتائیں گے کہ بھائی بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں. اب آگے سے کوئی یہ کہہ دے کہ مولوی صاحب میں تو مطمئن ہی نہیں ہوا, تو بھائی نہ ہو مطمئن, نہ ہو مطمئن. ہم نے تو مسئلہ بتانا ہے, آپ کو مطمئن نہیں کرنا. تو ان پیغمبروں نے بھی کیا کہا, ماسک پہنو بھائی, بار بار کہہ رہا ہوں ماسک پہنو, ماسک پہنو, ماسک کے بغیر کوئی اندر آ کے نہ بیٹھے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, نہیں تو پھر بلا وجہ مجھے کو 2 4 5 سخت باتیں کرنی پڑ جائیں گی. تو وہ کیا کہتے ہیں, ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, بھائی ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں. اب تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جب دیکھیں ہمیشہ سے ایک مخالفین کا یہ وتیرہ اور یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو پھر وہ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں. تو اسی انج کر دیں گے, اسی اونج کر دیں گے, اسی انج ہے گیا, اسی سردار ہے گیا, اسی چودھری ہے گیا, اسی ملک صاحب ہے گیا, اسی وڈیرے ہے گیا. یہ ہمیشہ سے طاقتور کا اصول رہا ہے کہ جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ دھمکیوں پہ اتر آتا ہے. انہوں نے بھی یہی دھمکیاں دی. کیا کہتے ہیں, قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. یہاں پر اس آیت میں 1 2 باتیں سمجھنے کی ہیں, وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجیے. پہلی بات انہوں نے کیا کہی, انا تطیرنا بکم, یہ ان کفار کا قول ہے. کیا, انا تطیرنا بکم, بھائی تمہاری نحوست ہم پر پڑ گئی ہے. بھائی ٹیک لگا کے بیٹھو گے تو نیند تو آئے گی, ایکٹیو ہو کے بیٹھو, ٹیک نہ لگاؤ, دیوار سے آگے ہو جاؤ. ٹیک لگا کے بیٹھو گے تو بلا وجہ کی نیند آئے گی. تو کیا کہتے ہیں کہ انا تطیرنا بکم, بھائی جب سے تم لوگ آئے ہو تمہاری نحوست ہم پر مسلط ہو گئی ہے. کتابوں میں لکھا ہے, مورخین نے روایات نقل کی ہیں کہ جب سے یہ پیغمبر آئے تو اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ بارش رک گئی, قحط پڑ گیا, گھروں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے. اب اختلاف کی بنیاد کیا تھی, اختلاف کی بنیاد یہی تھی کہ گھر کے 2 ممبر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان پیغمبروں کی بات کو ماننا ہے, 2 کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا. تو اس کو یہ لوگ نحوست پر محمول کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ یہ ان پیغمبروں کی نحوست ہے, ان پیغمبروں کی نحوست ہے. حالانکہ یہ ان پیغمبروں کی نحوست نہیں تھی, اس کا جواب میں آگے جا کے دوں گا, لیکن یہاں پر 1 2 باتیں جو ہیں وہ سمجھ لیں. سینہ بہ سینہ نقل ہوتے ہوئے یہ انتہائی ایک گناہ کا کام اور گناہ کی بات ہم تک بھی پہنچ گئی, جس کو ہم بدشگونی کہتے ہیں. ہماری عام لوکل زبان میں اسے پتہ نہیں کیا ہے, اس وقت لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن اردو میں بدشگونی یا فال نکالنا. مشرکین عرب کی جو ایک جہالت سے بھرا ہوا معاشرہ تھا وہاں پر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی. اب انہوں نے اگر سفر کرنا ہے نا, سفر, تو وہ جوتی کو پھینکتے تھے ایسے جیسے ٹاس کر رہے ہیں. بچپن میں ہم وہ بلے کو پھینک کے ٹاس کرتے تھے نا, کہ سیدھا آ گیا تو میری باری, الٹا آ گیا تو تمہاری باری. تو یہ بھی ٹاس کرتے تھے. جوتی سیدھی آ گئی تو سفر کر لیں گے, الٹی آ گئی تو سفر نہیں کریں گے. پرندہ چھوڑ دیا, پرندہ اگر دائیں طرف چلا گیا تو یہ فلاں کام کر لیں گے, اگر بائیں طرف اڑ کے چلا گیا تو یہ کام ہم نہیں کریں گے. یہی باتیں سینہ بہ سینہ نقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچ گئیں. مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی سینہ بہ سینہ نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی, لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے ان تعلیمات کو قبول نہیں کیا, ان زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج کو قبول کر لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آ جانے کے بعد ہم ان ساری رسم و رواج کو اٹھا کر پیچھے پھینک دیتے, پس پشت ڈال دیتے, ان کی طرف کوئی ہم توجہ نہ کرتے. لیکن افسوس کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان رسم و رواج کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں تھیں ان کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الطیارۃ شرک, یہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے. کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے, لو جی آج تک کچھ ہو جانا میرے نال. سفید بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو اس کا کوئی اور ہی نتیجہ نکال لینا. جوتے پہ جوتا آ گیا تو بھائی اب سفر آ جائے گا, ہیں جی. اور اس طرح وہ
وہ بچہ کہیں بیٹھا ہو چارپائی پہ تو بیٹا ٹانگیں نہ ہلاؤ، شیطان جھولے جھول رہا ہو. بھائی شیطان کو یہی جگہ ملی تھی جھولے جھولنے کے لیے، وہ جھولے جھول رہا ہوگا کسی پارک میں جا کے جھولے جھول رہا ہوگا. جی عصر کی نماز کے بعد کوئی جھاڑو نہ لگائے. یہ میرے بیان کا حصہ جن کو واٹس ایپ پر مل جائے وہ اپنی خواتین کو ضرور سنوا دیجیے گا. عصر کے بعد کوئی جھاڑو نہ لگائے. جی صحن کے اندر 2 بندے مل کر جھاڑو نہ لگائے. یا خدایا یا پناہ، یار یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں بھائی؟ اور جھاڑو لگانا تو اچھا کام ہے، صفائی کرنا تو اچھا کام ہے، یہ پابندی کہاں سے آ گئی کہ عصر کے بعد کوئی جھاڑو نہ لگائے. جی کالا جوتا نہیں پہننا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کالا جوتا پہننے میں کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ اور اس طرح کی بے تحاشا رسم و رواج میں تو کبھی کبھار سنتا ہوں تو میرا تو دماغ میں سے شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اچھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ ہفتے کے بعد اتوار والا دن صبح صبح جناب اٹھ کے تو اخبار میگزین پکڑ کے بیٹھ جائیں گے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آفرین ہے ہماری دانش مندی کے اوپر، آفرین ہے ہماری عقلوں کے اوپر کہ وہ اللہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اس سے ہماری توجہ ہٹ گئی. اب یہ ستارے میری تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی کا یہ فرمان آج یاد کر کے جائیں، الطیارۃ شرک. یہ بدشگونیاں لینا یا نیک شگونیاں لینا یہ شرک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. یا اللہ جو بھلائی آنی ہے وہ تیری طرف سے آنی ہے، یا اللہ جو نیک شگون آنا ہے وہ تیری طرف سے آنا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کرے کہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. تو یہ چھوڑ دیں یہ ستارے کیسے، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا ستارے آج کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے جا کر صرف نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا، ابھی اس سے کچھ پوچھا نہیں ہے کہ بھائی میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، 1 شادی ہے 2 شادی ہیں، اگر 1 شادی ہوگی تو بچے کتنے پیدا ہو جائیں گے. نوجوان تو ہمارے یہی جا کے پوچھتے ہیں اور 10 روپئے ذرا میرا بیاہ ہو جانا کہ نہیں ہو جانا ہے. جی اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں، صحیح حدیث ہے، صرف جا کر ابھی ہاتھ دکھایا ہے کچھ پوچھا نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. یہ تو اس شخص کا حال ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہی نہ ہو اس کا کیا انجام ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں سے توبہ کر لیں. تو یہ کیا کہہ رہے تھے کہ انا تطیرنا بکم، بھائی تمہاری نحوست ہم پر مسلط ہو گئی ہے، تمہاری نحوست ہم پر مسلط ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مشکلات آ رہی ہیں، اور اگر تم لوگ ابھی بھی باز نہ آئے تو لنرجمنکم، ہم پتھروں سے تمہیں ماریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور شدید تکلیفوں میں ہم تمہیں مبتلا کریں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بستی والے کہہ رہے ہیں. کن کو؟ ان پیغمبروں کو. اب ان پیغمبروں کا جواب سن لیجئے جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اگلی آیت یاد ہے نا سورہ یاسین کی؟ کیا ہے بھائی؟ قالوا طائرکم معکم، بھائی تمہاری نحوست تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہمارے آنے سے نحوست یا ببال کا کوئی فرق نہیں پڑتا. طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. 25واں پارہ سورہ شورى کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندے کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جس طرح ہر نیکی کے بدلے اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، ہر گناہ کے بدلے اللہ پکڑ بھی کر لے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری رحمت بھی ہے ایک، ویعفو عن کثیر، بہت سارے گناہ تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. بہت سارے گناہوں کا تو وہ پوچھتا ہی نہیں ہے تم سے، ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. خدا کی قسم اگر ہمارے ہر غلطی پر پکڑ ہونا شروع ہو جائے تو میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس روئے زمین پر انسان نام کی کوئی مخلوق ہمیں نظر نہ آئے اگر اللہ ہر گناہ کے اوپر پکڑ کرنا شروع کر دیں. یہ ہنسانے کی باتیں نہیں ہیں، کوئی لطیفے نہیں آپ کو میں سنا رہا، یہ سوچنے کا مقام ہے. معاشرتی علمی آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس دور میں بھی یہ ہوتا تھا، آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے. مرسلین کیا کہہ رہے ہیں کہ قالوا طائرکم معکم،
تمہاری نحوست، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ان ذکرتم، ہماری مخالفت صرف تم اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ چکے ہو، حد سے تجاوز کر چکے ہو۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا کہ جن کے متعلق یہ الفاظ اللہ نے ذکر کر دیے کہ تم لوگ حد سے بڑھ چکے ہو، تو ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ضرور برسا، ضرور برسا۔ یہ اس واقعے کا جو سورہ یاسین میں ذکر کیا جا رہا ہے اس کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ دوسرے حصے کا آغاز 22ویں پارے کی آخری 2 آیتوں سے ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ 3 پیغمبر تھے، پہلے 2 آئے پھر تیسرا آیا۔ یہ 3 پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، قوم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس پوری قوم میں سے ایک شخص ہے، ایک مرد مجاہد ہے، وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ بھاگتا دوڑتا اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور اپنی قوم کو آ کے کیا کہتا ہے کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، اے نادان لوگوں، ان اللہ کے بھیجے ہوں کی بات مان لو۔ یہ ایک چوتھا آدمی ہے جو اسی قوم سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام حبیب نجار تھا۔ یہ پہلے بت تراش تھا، بت تراشا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کی توفیق دی، اس نے ان پیغمبروں کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ اب جب اس نے ایمان قبول کیا، اب بات سنیے گا، میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا۔ جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو اب وہ یہ سوچ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ گیا کہ بھائی میری تو ذمہ داریاں ختم ہو گئی، میں نے تو بس کلمہ پڑھ لیا، میں نے تو ان کے پیچھے چلنا ہے۔ نہیں، وہ ہماری طرح کا نہیں تھا کہ بھائی مولوی سب کچھ خود ہی سنبھال لیں گے۔ وہ ہماری طرح کا نہیں تھا کہ یہ سوچ رکھتا تھا کہ جنازے بھی مولوی پڑھا لیں گے، نکاح بھی مولوی پڑھا لیں گے، ختم شریف بھی مولوی پڑھا لیں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ میں پڑھاتا نہیں، میں نے ویسے ایک بات کر دی ہے جی۔ مردے بھی مولوی بخشوا دیں گے، بیماروں کے لیے شفا کی دعا بھی مولوی کروا دیں گے، سارے کام مولوی کر لیں گے۔ ہم نے تو صرف بس دن میں 5 منٹ کے لیے مسجد میں جانا ہے، مولوی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اللہ اللہ خیری صلی اللہ، آگے مولوی جانے اس کا کام جانے۔ نہ، اس کے اندر یہ سوچ نہیں تھی۔ اس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا کہ میری ذمہ داری صرف ایمان قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ میری ذمہ داری اس ایمان کی دعوت کو لے کر آگے جانا بھی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی قوم سے ٹکرا گیا، ایک اکیلا مرد مجاہد جا کر اپنی قوم سے ٹکرا گیا اور کیا کہتا ہے کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے نادان لوگوں، ان مرسلین کے پیچھے چل پڑو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، یہ تو تم سے کوئی روٹی پانی کا بھی مطالبہ نہیں کر رہے، کوئی تم سے مزدوری بھی نہیں مانگ رہے، کوئی اجرت بھی نہیں طلب کر رہے، مفت میں دین کا کام تمہارے ساتھ مل کر رہے ہیں، مفت میں تمہیں دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہیں سنتے، تو راستے سے بھٹک گیا، تو کیا کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بھائی مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر مجھے واپس اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آگے جو اس نے تقریر کی ہے نا، یہ 2-3 آیتوں کی تقریر، تھوڑا سا سخت بات ہو جائے گی لیکن اب منہ میں آ رہی ہے تو رک نہیں رہی، بریک نہیں لگ رہی۔ یہی تقریر آج بھی ہم کریں نا تو ہم پر گستاخی کے فتوے لگتے ہیں۔ اب تقریر سن لیں جو قرآن نقل کر رہا ہے، اس کی تقریر کون نقل کر رہا ہے؟ قرآن۔ کیا ہے بھائی؟ پہلی آیت وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ، بولے نا بھائی، سورہ یاسین تو سب کو یاد ہوگی نا یار، تراویح میں تو سب کو یاد ہوتی ہے سورہ یاسین، یہاں پہ آ کے ٹھوس ہو گئے سارے کے سارے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہے مجھے، میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں؟ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اگلی آیت إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، اگر خدائے رحمان اللہ کی ذات مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لے
تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو یہ 2 نمبر کے جو رونگ نمبر ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ میرے پاؤں میں اگر رب نے فیصلہ کر لیا کہ کانٹا چبھنا ہے تو کوئی بڑے سے بڑا بھی میرے پاؤں میں کانٹا چبھنے سے روک نہیں سکتا۔ اگر میں تمہارے کہنے پر چلتا رہا تو انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ لیکن اب اس وقت میری کیا کیفیت ہے؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو اپنے رب کے اوپر ایمان قبول کر لیا، اب میری بات توجہ کے ساتھ سن لو۔ قرآن نے یہ واقعہ یہیں تک ذکر کیا، اس سے اگلی آیت کیا آتی ہے؟ قیل ادخل الجنہ، یہ اس حبیب نجار کو کہا جا رہا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی دنیا کی زندگی میں تو جنت میں نہیں جا سکتے نا، جنت میں جانے کے لیے تو مرنا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ دنیا میں جیتے بھی رہو اور جنت میں چلے جاؤ، یہ ہو نہیں سکتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس کی تفسیر کے اندر کہ ہوا یہ کہ جب اس نے دعوت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ مشتعل ہو گئے اور لوگوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اور شہید بھی ایسے نہیں کیا کہ کوئی ڈنڈا مار کے یا تلوار مار کے یا نیزہ مار کے، بلکہ شہید اپنے پاؤں سے کچل کچل کر کیا۔ علماء نے کتابوں میں یہ روایات نقل کی ہوئی ہیں کہ اتنا لوگوں نے مل کر اس کو اپنے پاؤں تلے روندا کہ اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر آ گئیں۔ اب سنیے گا جو اگلی بات میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ 2-3 آیات بڑی توجہ طلب ہیں، توجہ سے سماعت فرما لیجیے گا۔ قیل ادخل الجنہ، ادھر اس کی روح پرواز کی، ادھر اللہ نے اس حبیب نجار کو کہا، اس کی روح کو کہا کہ تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں، جنت کے اندر مکمل طور پہ داخلہ اس وجود کے ساتھ وہ قیامت کے بعد ہی ہوگا، قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں کہیں بھی ذکر آتا ہے نا مرنے سے پہلے جنت کا، تو اس کا مطلب کہ جنت کے انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نیک روح ہوتی ہے اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ جنت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ تو جنت میں داخلے کا کیا مطلب کہ جنت کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ توجہ توجہ، اس کی روح کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، کہ اے حبیب نجار کی روح تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ ادھر یہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، ادھر اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو رہے ہیں، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش کہ میری قوم کو کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنے انعامات سے نواز دیا ہے، یہاں پر اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے، اللہ نے مجھے کتنے انعامات سے نواز دیا ہے۔ یہ حبیب نجار کے الفاظ ہیں۔ جب اس کی روح جنت میں داخل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ کسی طریقے سے میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کیسے میری مغفرت کر دی ہے، میرے رب نے کیسے مجھے بڑے بڑے درجات سے نواز دیا، میرے رب نے کیسے مجھے بڑے بڑے انعامات سے نواز دیا، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے مکرمین اپنے قریب ترین لوگوں میں سے شمار فرما دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام ذکر کر دیا جو دین کی دعوت، دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، دین کی تدریس، مسجد کی امامت، مسجد کی خطابت، مسجد کی مؤذنی، مسجد کی خدمت میں اپنی زندگیاں لٹا دیتے ہیں۔ آخرت میں جا کے ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوتا ہے، یہ اللہ نے ان کا ذکر کر دیا۔ اور رہی دوسری قوم، اس سے اگلی آیت میں 2-3 آیتوں میں اللہ پاک نے ان کا ذکر بھی فرما دیا۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، یہی آیت ہے نا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ باقی رہی وہ قوم، اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے اللہ کو کوئی بہت بڑے بڑے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، ان کے لیے ایک شدید قسم کی چنگھاڑ اور ایک شدید قسم کی چیخ ہی کافی تھی، جس نے ان کو ایسے کر کے رکھ دیا کہ فاذا هم خامدون، کہ وہ بجھ کے رہ گئے اور صفحہ ہستی پہ ان کو مٹا دیا گیا۔ رہتی دنیا تک ان کا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ تھے۔ آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کیا اپنے زمانے کے اندر ایجادات کی تھی، نہیں، آج ان کو کوئی نہیں جانتا۔
آج ان کا نام ادب و احترام سے لیا جاتا ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حبیب نجار کا تذکرہ قیامت کی صبح تک انہی الفاظ کے ساتھ ہوتا رہے گا، یا حسرتن علی العباد۔ اللہ فرما رہے ہیں آئے ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم یہاں پہ لگیں یہ الفاظ آج پہلی دفعہ زندگی میں، یا حسرتن علی العباد۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ افسوس ہے میرے بندوں کے اوپر، افسوس ہے میرے بندوں کے اوپر۔ یہ میرے اللہ میرے سے اور آپ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ جب بھی کوئی اللہ کا پیغمبر ہو یا اللہ کے دین کا نام لینے والا ہو، وہ جب بھی کسی قوم کے پاس گیا اس قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ آج پیغمبر نہیں ہے، آج پیغمبروں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ معذرت کے ساتھ الفاظ شاید میرے تھوڑے سخت ہو جائیں، لیکن آج پیغمبروں کے دین کی تعلیمات کو عام کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ سر بازار ان کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، سر بازار ٹھٹھا کیا جاتا ہے، سر بازار ان پر لطیفے بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر پروگرام کیے جاتے ہیں، ان پر جملے کسے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے یہ نیک بندے اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم کا ایک فارمولہ اللہ نے بتا دیا کہ بھائی دین کا کام کرو، ملامت کرنے والے ملامت کریں گے، لیکن ولا یخافون لومۃ لائم، تم نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں آئیں، کتنی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، کتنی بستیوں کو ہم نے الٹ کر رکھ دیا، اور وہ لوگ مر گئے، کھپ گئے، جل گئے، دفن ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، پاش پاش ہو گئے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو کر دوبارہ ان کے سامنے واپس نہیں آیا۔ ابھی بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلهم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جميع لدینا محضرون۔ اور ایک بات دل کے کان کھول کر سن لو کہ تم سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں پر پھر دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا۔ جمعے کا بیان یہیں پر ختم۔ 2-4 منٹ کی مزید چند گزارشات ہیں، وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ جب سے یہ کورونا کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہمارے ہاں مختلف قسم کے ہم طبقات میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک طبقہ جو آج کی تاریخ میں بھی یہ کہہ رہا ہو کچھ نہیں ہے گا جی، فراڈ ہے گا جی، سازش ہے جی۔ اچھا سازش ہے تو سازش کا حصہ تو پوری دنیا بن گئی پھر، یا چلو بالفرض کسی نے ہمارے خلاف سازش بھی کر لی ہے تو تمہاری اپنی صلاحیتیں کہاں چلی گئی، تم کیوں نہیں ان کے خلاف سازش کر لیتے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا بھی ہے کہ جو بیچارہ احتیاط کے نام پر وہم میں مبتلا ہو گیا۔ ابھی میں 40 منٹ سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میرا گلا خشک ہو گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ میں ڈر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ مجھے اس خشک گلے کی وجہ سے کوئی کھانسی آ گئی نا تو بھی میرے پہ فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور بھائی کسی کو چھینک ویسے بھی آ سکتی ہے، کسی کو کھانسی ویسے بھی آ سکتی ہے۔ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذرا احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لو۔ تیسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، یہ عین توکل ہے۔ اگر طبیب معالج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ماسک پہننے سے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے تو بھائی ماسک پہننے میں کیا حرج ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب میرے پاس آ گئے، ہمیں تو یہ روز روز یہ تماشے سہنے پڑتے ہیں نا، وہ جی اور کسی مسجد تے نہیں ہے نہیں ہوتا تھوڑی مسجد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہم کسی دوسری مسجد کے ذمہ دار، ہم یہاں کے ذمہ دار ہیں، اور یہاں پر ہم جو مناسب سمجھیں گے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ اب میری یہ گزارش آپ سب سماعت فرما لیں توجہ کے ساتھ، آئندہ جمعے سے یہ وضو خانہ جو ہے یہ بند ہوگا،
آپ تمام حضرات اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں گے، بلکہ آج میں نے یہ ابرار صاحب کو کہہ دیا کہ ابھی جمعے کی نماز ختم ہوگی تو اس کے بعد یہ وضو خانہ بند کر دیا جائے گا تا حکم ثانی، جب تک کہ، اور اگر کسی کو میری ان باتوں پہ کوئی شکوک یا شبہات ہیں تو وہ باہر نوٹس بورڈ پہ ایک نوٹس لگا ہوا ہے، اس کو جاتے ہوئے تسلی سے پڑھ کے جائیے گا۔ وضو خانہ بند کر دیا جائے گا، تمام حضرات اپنے اپنے گھروں سے وضو کر کے تشریف لائیں گے ہر نماز میں، صرف جمعے کی نماز میں نہیں بلکہ ہر نماز میں۔ دوسری کوشش یہ کریں کہ سنتیں اور نوافل جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ادا کریں، صرف فرائض کی ادائیگی کے لیے مساجد کے اندر تشریف لائیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ جو نشانات لگے ہوئے ہیں، بھائی موبائل چھوڑ کے ذرا میری بات توجہ سے سن لیں، پیارے بھائی موبائل چھوڑ دیں ذرا ایک منٹ کے لیے اور میری بات توجہ سے سن لیں۔ میں آپ کو کوئی لطیفے نہیں سنا رہا یا کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے فائدے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ ایس او پیز پر عمل کریں گے تو مساجد کھلی رہیں گی، اور اگر آپ لوگ ایس او پیز پر عمل نہیں کریں گے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ جو حضرات کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار بھی تبھی چلے گا جب وہ ایس او پیز پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں سے بھی کروائیں گے۔ تو یہ آپ حضرات کی بڑی مہربانی ہوگی کہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ یا مسجد کے خادم صاحب کے ساتھ آ کے بلا وجہ بحث اور مباحثہ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی حکومت کہہ رہی ہے ایس او پیز پہ عمل کرو تو کر لو، کیا حرج ہے؟ ہاں ویسے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور چوتھی اور اہم اور آخری گزارش، بھائی آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، داڑھی والے بھائی ماسک پہنو۔ ابھی میں اتنی دیر سے کیا آپ کے سامنے ساری رات روتے رہے، صبح پتہ لگا مرا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری تو یہ کیفیت ہوئی بھی ہے اس وقت ہماری عوام کی کہ پٹ کے رہ جاؤ، چیخ کے رہ جاؤ، لیکن مجال ہے کہ کسی کے کان پہ کوئی جوں تک رینگ جائے۔ بھائی معاف کر دینا مجھے، میری باتیں تھوڑی سخت ہو گئی ہیں، لیکن میں کیا کروں یار، مجھے تو پچھلے 4 5 6 دن سے ہر روز ایک نیا شوشہ سننے کو مل جاتا ہے۔ اب مولوی صاحب نے بلا وجہ سختی کی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کون ہوتے ہیں بھائی سختی کرنے والے آپ لوگوں کے اوپر؟ ہم تو آپ کے خادم ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعاون آپ لوگ کریں، اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اور یہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو جائیں۔ مسجد کے پاس صفیں رکھی ہوئی ہیں، باہر صفیں بچھا لیں، اور جب بھی صف بندی ہو تو فاصلہ رکھ کے جو ہے وہ صف بندی کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی باتیں میری بری